عالمی منظرنامے پر انٹرنیشنلی کیا معاملات تھے, کون کون سے کانفلکٹ تھے جو چل رہے ہیں اور مزید ایگریویٹ ہوئے ہیں, وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکے ہیں اور پوری دنیا کو ان سے خطرہ ہے, کون سے کانفلکٹ ریزالو ہو گئے ہیں, کون سے کانفلکٹ ہوئے اور وہ 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے نا وہ ایک پارٹی بالکل اور کون سے بھی بہت ہینڈز اپ ہو گئی. اچھا 2024 میں اگر پیچھے جائیں نا زہیر, تب باتیں ہوتی تھیں ان کانفلکٹس کی. 2025 was a year of action, جہاں کانفلکٹس جو ہے باقاعدہ نظر آئے فیلڈ پہ, چاہے وہ ایران کی ہم لے کے دیکھیں, اگر اس میں وہ اسرائیل فلسطین کا مسئلہ تو چل ہی رہا تھا, لیکن پاکستان انڈیا کا وہ جو کانفلکٹ ہے وہ ایکچولی فزیکلی دنیا نے دیکھا. بالکل ایسے ہی, اور مڈل ایسٹ خاص طور پر بڑی توجہ کا مرکز رہا اس پورے سال میں. غزہ کی جو صورتحال ہے, غزہ سے جڑے ہوئے جتنے ممالک ہیں, ایون ترکی بھی اس میں آیا اور دیگر ممالک بھی آئے, تو یہ ساری ہم نے باتیں کرنی ہمیں جوائن کیا. تھائی لینڈ, کمبوڈیا اور بالکل ایسے ممالک ہیں جو کہ حالت جنگ میں تھے. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو ہمیں جوائن کیا ہے آئی آر ایکسپرٹ منصور جعفر صاحب نے. منصور صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. 2026 کا پہلا شو آپ کے ساتھ. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر, تھینک یو جی. تو منصور صاحب سب سے پہلے تو جو بہت بڑا ایونٹ ہمارے لیے جس کے بارے میں ہم بچپن میں سنتے تھے, ایسے ہو چکا تھا پہلے, بڑے بزرگ ہمیں بتاتے تھے اباؤٹ دا وارز, اور پھر ہم نے اپنے سامنے دیکھی ایک بہت ہی ایک خوفناک جو ہے کانفلکٹ کی صورت, جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کب تک جو ہے نا چلے گا, کتنا سیویئر ہوگا. اٹ ہیپنڈ وتھ فل فورس دونوں طرف سے, اور ماشاءاللہ پاکستان کیم آؤٹ ایز اے ونر. ابھی کیا 12-0 ہو گیا ہے, یہ تو بڑھتی جا رہی ہے جو ہے. لیکن آگے ہاں بالکل, کیا یہ کانفلکٹ بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یا پھر رابطے کچھ بحال ہونے والے ہیں؟ جی یقیناً جو سن 2025 تھا یہ بڑا ہی تلاطم خیز سال رہا, خاص طور پہ جنگوں کے حوالے سے, اور بالخصوص اس خطہ جو کہ ریلیٹیولی کام سمجھا جاتا تھا پاکستان, یعنی جو جسے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں ماضی میں, یا جنوب مشرقی ایشیا. لیکن پاکستان اور انڈیا کی جو کنفرنٹیشن ہے اس نے میں سمجھتا ہوں اس متھ کو بھی توڑ دیا, اور بالخصوص ایک وہ متھ کے جو انڈیا کے حوالے سے بڑی ان کے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بیان کی جاتی تھی کہ وہ بڑا انوینسیبل ہے اور ہم سے کئی گنا بڑا ملیٹریلی ہے اور آبادی اور وسائل کے اعتبار سے بڑا ملک ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنے محدود وسائل, اپنے محدود افرادی قوت, فوجی افرادی قوت جو ہے, اس کے مقابلے میں ایک بڑی قوت کو صرف 4 سے 5 دنوں میں جو ہے وہ, جیسے آپ نے کہا کہ دونوں ہینڈز اپ کرنے پہ مجبور کر دیا. اور وہ خود جس طریقے سے ماضی میں ان کے حکمران جو ہیں وہ امریکہ کے ترلے کرتے تھے کہ پاکستان کو جنگ روکنے کے لیے مجبور کیا جائے, تو انہوں نے اسی انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی انرول کیا, اور ان کے کہنے پر جس انداز سے یہ جنگ بندی اور یہ سیز فائر کا معاملہ ہوا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو اس بات کو ایک انڈیا کی میں سمجھتا ہوں ٹھٹا اور مذاق کا پہلو بنا لیا. وہ ہر جگہ پہ ان کے جو مارے جانے والے, گرائے جانے والے طیارے ہیں ان کی تعداد کا ذکر کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار جو ہے وہ اپنا کریڈٹ لیتے تھے کہ یہ جنگ بندی کا, جس طریقے سے اس کے دفاع کو بڑا انوینسیبل بھارت کے خیال کیا جاتا ہے, تو وہ متھ بھی پاکستان نے توڑ دی. اور اس کے ساتھ جس انداز سے امریکہ کو اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنا کردار ادا کیا اس کو بھارت نے جب ریکگنائز نہیں کیا, تو آپ نے نوٹ کیا کہ ایک وار آف ٹیرر جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ نافذ کی گئی, اور اس کے بعد ان کی وہ جو ایک اکنامک سپیریورٹی تھی اس کو بھی بڑا دھچکا لگا. اور خاص طور پہ جس چیز پر وہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہم امریکہ کے آئی ٹی جو سلیکان ویلی ہے اس کو ہم اون کرتے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے, ہمارے لوگ موجود ہیں. تو آہستہ آہستہ امریکہ کا جو امیگریشن کا نظام ہے اور خاص طور پہ جو ٹیرف جو ان کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ جس انداز سے ریوائز کی گئی, اس میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی زیک جو ہے وہ ان بھارتی مفادات پہ پہنچی. اس کے بعد پورا جو ایک جو سینیریو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر بھارت نے ان زمینی حقائق کو نہ سمجھا اور حقیقی معنوں میں ان کو نہ دیکھا تو صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے. جی اچھا صاحب, ایران اور اس کی جو ہم بات کر رہے تھے, یو ایس, ایران اور اسرائیل بھی اس میں, اور بڑا یہ کانفلکٹ اٹھا گزشتہ دنوں میں, اور اب ذرا کچھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل، یہ اسی طریقے کا ایک امبیلنس تھا جس طرح ماضی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک سمجھا جاتا ہے بڑا تفاوت ہے وسائل کے اعتبار سے، تو امریکہ اور اسرائیل مل کر جو ہے وہ ایران کو ایک اپنے ہدف بنائے ہوئے تھے ایک عرصے سے، اور ابھی ریسنٹلی جو اس کا ایک کلائمیکس دیکھنے کو ملا کہ جس میں اسرائیل کا ایک آل آؤٹ حملہ جو ہے وہ ایران پر کر دیا گیا۔ امریکہ اس سے پہلے اس نوعیت کے ملٹری حملے تو نہیں کرتا رہا، لیکن وہاں پہ رجیم چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایجنڈا وہ کیری کرتا رہا، اور اب بھی وہ ایک لحاظ سے اسی ایجنڈے پر کار فرما ہے۔ لیکن جب ایران کی طرف سے غیر متوقع طور پہ ایک بہت ہی بھرپور جواب دیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں خطے میں یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جو بیلنس آف پاور کو جس انداز سے شٹر کیا اس نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ ایران اب وہ ایران نہیں رہا کہ جس کو صرف اور صرف آپ دھمکا سکتے تھے، اگرچہ اس وقت پوری دنیا خاص طور پہ امریکہ کی قیادت میں ان کے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے ہے، ان کو رول بیک کروانا چاہتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کیا جانے والا جو ایک نیوکلیر معاہدہ تھا وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں جو ختم کر دیا تھا، اور اب جس انداز سے اس نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے B-2 بامبرز جو ہے وہ استعمال کیے فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ریجن ہسٹری۔ اب اس کے بعد اور خاص طور پہ یہ تمام کارروائیاں اس تناظر میں کی جا رہی تھی کہ جب ایران بار بار اور ان کے جو روحانی پیشوا ہیں علی خامنائی وہ اس بار کا اعادہ کر رہے تھے کہ ہمارا تو فتویٰ موجود ہے اس بات پہ کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، ہم سول جوہری توانائی کو جو ہے وہ فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری جو زراعت، جو ہماری میڈیسن اور اسی طریقے سے اس کے جو پرامن مقاصد ہے توانائی کے حوالے سے وہ ہماری ضروریات پوری ہو سکے۔ لیکن امریکہ کیونکہ اور اسرائیل انہیں کسی بھی ایک ایسی قوت کا وجود جو ہے وہ خطے میں قبول نہیں ہے کہ جو ان کے سپیریئر ڈیزائن ہے، اور خاص طور پہ اسرائیل کے جو ایکسپینشن ڈیزائن ہے اس کی راہ میں مزاحم ہو سکے، تو انہوں نے اس پوری آل آؤٹ ملٹری کارروائی کے ذریعے ایران کو چیلنج کیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے بھی جس انداز سے اپنا دفاعی میٹل شو کیا اور جو سولیڈائرٹی میں سمجھتا ہوں تعریف کے لائق ہے۔ جی بالکل، کہ ایسے بڑے دشمن، ایسے اٹیکس، لیکن ایران جو ہے ریٹیلیٹ کیا، بالکل ایسے۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔